السلام علیکم. پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کریکشن ان ایکسنٹ. اچھا سیٹھی صاحب, آج کیا بات کریں؟ میں سوچ رہی تھی آج ٹاس کر لیتے ہیں, کیونکہ اکثر آپ کو ایک ہی شکایت رہتی ہے مجھ سے. وہ کیا کہ جی لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے. ہاں, میں سوال شامل نہیں کرتی. وقت کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے میں کوئی ذاتی ایجنڈا تھوڑی رکھتی ہوں یہاں پہ. صحیح ہے, تو کریں پھر. آپ ایسی بہت سے سوال اکٹھے ہوئے ہیں, تو لیٹس ہیو اے گو. آج سنڈے کا بھی دن ہے, ذرا تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے. ہاں, لوگوں کو گفٹ دے دیں جنہوں نے سوال کیے ہیں. تو سوال شامل کر لیتے ہیں, باقی باتیں جو باقی خبریں ان پر ڈسکشن ہوتی رہے گی. سب سے پہلے ہم سوال شامل کریں گے سویڈن سے حامد صاحب کا. میں آپ کا شو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں. جب سے نجم سیٹھی صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا منیب صاحب کے ساتھ, میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. سوال یہ ہے نجم سیٹھی صاحب سے کہ آخر ایسا کون سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے ٹاک جو ہے وہ فائٹ کے اندر چینج ہو جاتی ہے, یا کون سا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹاک جو ہے وہ ود ان دا سرکل ٹاک میں ہی رہتی ہے, اور کون یہ تھریش ہولڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ آفٹر دس وی ول گونا فائٹ اینڈ بیفور دیٹ وی ول جسٹ کیپ آن ٹاکنگ. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اچھا جی, یہ جو ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ کا جو کانسیپٹ ہے یا نوشن ہے, یہ ٹاک کا تو سب کو سمجھ آتی ہے. فائٹ کیا, فائٹ سے کیا مراد ہے؟ فائٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ تھوڑی مطلب گالی گلوچ نہیں ہے, مکہ نہیں ہے, سڑکوں پہ یہ کر دینا وہ کر دینا. اس کا فائٹ ان فزیکل سینس نہیں ہے. فائٹ مینز ہارڈ لائن. ٹاک کے اندر نیگوسیشن میں پہلے باہر ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے, میکسیمم ڈیمانڈز کریٹ کرنے پڑتے ہیں باہر, تاکہ جب آپ نیگوسیشن کرنے جائیں تو پھر وہاں کہیں منیمل ایجنڈے پہ جا کے دونوں سائڈز اگری کرتی ہیں. کہ اگر ایک سائڈ میکسیمم ڈیمانڈز مانگتی ہے تو دوسری سائڈ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو میکسیمم ڈیمانڈز آپ کے کنسیڈ کرے گی. سو ہوتا یہ ہے کہ جو فائٹ فائٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میکسیمم ڈیمانڈز جو ہیں اس کے پلیٹ فارمز آپ ڈھونڈتے ہیں, اسپیشلی آؤٹ سائڈ, سڑکوں کے ہو یا کہیں بھی ہو, یا صرف بیان بازی ہو یا ریلیز کے اوپر ہو, وہ میکسیمم ڈیمانڈز ہوتے ہیں. سو دیٹ مینز یو آر فائٹنگ فار دا ایوری تھنگ, بیکاز فائٹ وکٹری از ایوری تھنگ. ٹاک جو ہوتی ہے وہاں نیگوسیشنز ہوتی ہیں. سو وین آئی سے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ, واٹ آئی مین از کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں نیگوسیشن کرنے کی ان دی کلوزڈ روم جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں ایوری بڈی ہیز ٹو بی ریزنیبل. باہر اس سے آنے سے پہلے اور اس کے بعد جب نیگوسیشنز جاری ہوتی ہیں تو آپ بہت اگریسو اسٹیٹمنٹس کریٹ کرتے ہیں, اور وہاں صورت حال بھی ایسی کریٹ کرتے ہیں وچ از ویری اگریسو. تو یہ ایک نارمل اسٹریٹجی ہے. آپ اب امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کریں یا امریکہ کسی کے ساتھ کرے, جب بات ہوتی ہے تو ایک بات ہوتی ہے, جب باہر آپ ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں کرتے ہیں, چکے چوکے مارتے ہیں. تو یہ خان صاحب کی بھی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ جو ہے, ایک طرف آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی ایک پوری لائن ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے, لوگوں کو الگ اس کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے, اور لڑنے کے لیے میکسو اسٹیٹمنٹس دیکھنے کے لیے, اگریسو باتیں کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک الگ کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی مین بائی سیئنگ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. آپ ہتھیار, نیگوسیشن کے جو ہتھیار ہوتے ہیں, بیکاز ایونچولی ہر کانفلکٹ جو ہے وہ نیگوسیشن سے ہی ریزالو ہوتی ہے, فزیکل وائلنس سے نہیں ہوتی, اسپیشلی ان اے ڈیموکریٹک سسٹم. تو سو دیٹ از واٹ آئی مین بائی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. اس کے ایک اور بھی دیر از اندر وے آف پٹنگ اٹ, واک دا ٹاک. مطلب ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہی آپ نیگوسیشن پہ بھی لے کے آتے ہیں, اینڈ سو آن. So that is what I meant when I say talk talk fight fight. Whether you are allies or whether you are opponents. Even allies جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک طرف انہوں نے ہارڈ لائنرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ گرجتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ہوتے ہیں جو کہ سافٹلی they proceed on principles of negotiation. And negotiation کیا ہے؟ Negotiation is the art of compromise. And اس کے اوپر تو آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے, کسی بک شاپ میں چلے جائیں, thousands of books on the art of negotiation. How you start, how you finish, how you see the body language, what hard line to take, when to take a soft line, when to advance, when to retreat, and so on and so forth. So that's what I mean when I say talk talk fight fight. It is not unusual, it is the norm. یہ نارمل بات ہے talk talk fight fight. اچھا, اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ سیٹھی صاحب کے انالیسس کر رہا ہے بورے والا سے پروفیسر عثمان اسحاق. آپ نے جو 2025 کا آخری پروگرام کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان ریلیشنز پر بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ 2026 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان 3-4 روزہ جنگ ہوگی جو
इंडिया शुरू करेगा और उसके बाद वो प्रोपेगेंडा करेगा कि मैं जीत गया, ताकि वो अपने अवाम के सामने 2025 की शिकस्त का मुदावा कर सके। सर, हम तो ये सुनते आए हैं कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग नहीं होती, हमने देखी भी नहीं कोई ऐसी जंग होते हुए। और जब 2025 में इंडिया ने कोशिश की तो किस तरह अमेरिका ने, ट्रंप ने और दूसरी ताकतों ने उसे जबरदस्ती रोका कि वो इस जंग को न बढ़ाए, जब पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया। कॉमन सेंस तो इस बात को नहीं मानती कि इंडिया दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि आपकी अक्सर पेशीन गोइयां सही साबित होती हैं, तो आपके पास वो कौन सी ठोस बातें हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये कंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, जाहिर है दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, पहली बात। दूसरी बात ये, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, तो इसका मिलिट्री डायमेंशन की तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। मैं एक सियासी तौर पे देख रहा हूँ और तारीख़ी तौर पे, क्योंकि तारीख़ में क्या हुआ जब इस किस्म की सिचुएशंस अराइज़ की हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक पॉपुलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने वोट लिया। वो उनकी आइडियोलॉजी है, जैसे अंग्रेजी फ्रेंच का लफ्ज़ है रेज़न d'être, द रीज़न टू बी। That is his reason to be, his aggressive posture, especially vis-a-vis Pakistan and Muslims. That is the core essence of his agenda, जिसकी बेसिस के ऊपर वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं into a हिंदुत्व स्टेट, नॉन सेक्युलर हिंदुत्व स्टेट, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज़, इवन एंटी क्रिश्चियंस। तो ये उनका एक वोट कैचर है। अच्छा, इस सिचुएशन में उन्होंने जो जंग की पाकिस्तान के ऊपर, द एम वॉज टू शो अ ब्रिलियंट विक्ट्री। ये पहली दफ़ा नहीं, आपको पता है उन्होंने पहले भी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स वाला कॉन्सेप्ट बनाया था और अपनी आवाम को बताया था, हम अंदर गए, हमने जाके उनके वहाँ हमने उनके जो जिहादी कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये किया वो किया, विच इज़ ऑल नॉनसेंस। इंडियन आवाम क्योंकि मीडिया उनको सपोर्ट करता है, हर बात उनकी मानता है इंडियन मीडिया, तो उन्होंने वो प्रोपेगेट कर दिया कि ये नहीं बताया कि जहाज़ गए और एम्प्टी जगह पे जाके और बम फेंक आए और उसके बाद भाग आए जल्दी से वापस, और ये भी नहीं बताया कि उसके बाद पाकिस्तान ने हमला जो किया तो वो उसमें क्या नुकसान हुआ इंडिया का, क्या नहीं हुआ, बिल्कुल उसको गोल कर गए और अपनी आवाम को यही बताया कि जी हमने तो बड़ा कामयाब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की। और मेरा ख्याल है 80-90% उनकी आवाम यकीन करना भी चाहती थी और यकीन कर भी लिया। कोई वहाँ इंडिया में ये यकीन नहीं करना चाहेगा कि कहीं पाकिस्तान में हैव हैड द अपर हैंड, या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। सो आई थिंक ये दो फैक्टर्स थे, अवाम ने मान ली बात और नरेंद्र मोदी साहब बड़े खुश हो गए कि लो जी एक छोटी सी चीज़ मैंने की है, इसके साथ मुझे और भी मेरी शोहरत बनी। ना ये जो इशू था जो संदूर वाला, ये भी उसी किस्म की चीज़ थी। इनका ख्याल था कि दे विल बी एबल टू गेट अवे विद इट लाइक दे डिड, दे थॉट इन द स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स। मगर यहाँ बहुत नुकसान हो गया। शुरू में तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया कि उनका कोई जहाज़ गिरा है। वो शुरू में तो वो यही कोशिश की करने की कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए थे और हमने फिर अटैक किया और हमने उनके एयर बेसिस को उड़ा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। और जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने तो उनके इतने 4 जहाज़ गिराए हैं, तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। नॉट अ सिंगल इंडियन मीडिया पर्सन वॉज रेडी टू एक्नॉलेज, ना ही उनकी गवर्नमेंट। और वो दुनिया को यही बताते रहे कि वो कामयाब रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने तफ्तीश की तो पता ये चला कि पाकिस्तान का जो बयानिया है दैट इज़ करेक्ट और इंडिया के बयानिया इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ तक कि शायद पाकिस्तान कहना चाह रहा था कि हमने 4 से भी ज़्यादा गिराए हैं, मगर इन्होंने सोचा कि नहीं ये ज़्यादा प्रोवोकेशन हो जाएगी और बाकी जो गिराए हैं उनका एविडेंस भी हमें नहीं मिला, हम जब मिल जाएगा तो देखेंगे। 4 की एविडेंस है दैट वी कैन प्रूव, तो हम उसी की बात करते हैं। मगर इंडिया तो वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार है, इंडियन मीडिया तैयार ही नहीं था करने। जब मैंने अपना एक प्रोग्राम किया और कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये पहली दफ़ा नहीं, जैसे सिंहपुरा में भी उन्होंने इसी किस्म की हरकत की थी कि ये वाइस प्रेसिडेंट वहाँ उस वक़्त बिल क्लिंटन आया हुआ था जी। और इन्होंने खुद ही एक ऑपरेशन करके कोई मार दिए अपने बंदे और कहा कि ये पाकिस्तान से लोग आए हैं और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। इस किस्म की चीज़ें ये करते हैं। पाकिस्तान पागल तो नहीं है कि जब क्लिंटन वहाँ आया हुआ और अपने बंदों को कहे जाके ये कर दो मगर इन्होंने यही कोशिश की बताने की कि जी पाकिस्तान इज़ बिहाइंड इट। बाद में ये पता चला और इनके अपने एक मेजर जनरल साहब है जिनकी इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि ये तो हमने खुद ही किया था
اس کے بعد ہم نے 3-4 لوگ بھی مار دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ سارا میسکر کیا تھا سکھوں کا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سب جھوٹ. اینڈ دیٹ واز دا پریٹیکسٹ ٹو ڈو ادر تھنگس. تو اب یہ بھی میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپریشن سندور جو ہے دس از اگینسٹ اے فالس فلیگ آپریشن, اور اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. بہت سے اب انڈین میڈیا کے لوگ, اسپیشلی انڈیپینڈنٹ انڈین میڈیا کے لوگ, اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب نہیں ملا, اس کا نہیں ملا, اس کا نہیں ملا. بہت سے سوال ہیں, میں اب کہاں جاؤں ادھر, بہت سے سوال ہیں جس کا جواب نہیں ملا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ ہے, دال میں کالا ہے. دس از پروبیبلی اے فالس فلیگ آپریشن. اور پھر اتنی جلدی فالس فلیگ آپریشن کے بعد ایک آپریشن ماؤنٹ کرنا اور آپریشن سندور. ان کا یہ خیال تھا کہ بیکاز دے ہیو این اوور ویلمنگ ایئر فورس اینڈ دا بیسٹ فرینچ aircraft in the world, they think they will be able to dominate Pakistan. ان کو بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو مل کے جو کامن پلیٹ فارم جو بنایا ہے ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ پریسائسلی دس. دیکھیے پاکستان سویا ہوا تو نہیں تھا نا. جب یہ رافیل لے رہے تھے تو پاکستان کو پتا تھا نا یہ رافیل کی کیا کیپیبلٹی ہے, اور کیا پاکستان کے پاس از دیر اینی وے ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ دا رافیل اٹیک. 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر سے دور سے وہ فائر کرتے ہیں, آپ کے پر ریڈار وہاں تک پہنچتا نہیں ہے, تو آپ ان کو کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں تھا کہ جیسے پرانے زمانے میں بارڈر کے اوپر ڈاگ فائٹس ہوتی تھی. ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. وی نیو دے ہیڈ میٹیور میسائلز جو کہ بڑی لانگ رینج میسائلز ہیں ان کی, اینڈ دے ہیو لانگ رینج فائرنگ. تو یو نو وی نیو دیٹ. سو وی therefore in preparation of the Indian upgrading of its air force, ہم نے بھی کچھ تیاریاں کی ہوئی تھی کہ ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز کو جوائن کر کے the sum of the parts is more than the parts itself. ہم نے وہ پلیٹ فارم ایک بنایا ہوا تھا of missiles, long range missiles, aircraft and early warning systems. سویڈن سے خریدے ہوئے تھے, کچھ چائنا سے لیے ہوئے تھے, which were guiding our missiles and our aircraft. So the India didn't realize کہ یہ انہوں نے اس قسم کا سسٹم بنایا ہوا. So they were caught off guard اور بڑے نقصان ہوئے. کچھ وقت لگا ہے وہاں یہ بات کو احساس ہونے میں عوام کو اور انڈین میڈیا کو کہ یار گڑبڑ ہو گئی. ہمیں ہمارے ساتھ جو کہانی بتائی گئی تھی, جو بیانیہ تھا, وہ تو غلط تھا. وی ڈڈ ناٹ اچیو اینی سکسیس. یہ تو آلموسٹ ہماری ڈیفیٹ ہی لگتی ہے. ہمیں تو پاکستان کہہ رہا تھا 4, ہم تو 1 مارنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا 7 نے. وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ 50 دفعہ تو وہ کہہ چکے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے گڑبڑ تو ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا لگی ہوئی ہے کہ وہ اتنی کھلی باتیں کر رہا ہے ہماری ڈیفیٹ کے بارے میں, اور ایک دم دنیا نے پاکستان کا بیانیہ مان لیا اور انڈیا کا بیانیہ بوتھ کہ ان کی ڈیفیٹ نہیں ہوئی, اور یہ کہ پاکستان نے یہ ٹیررسٹ بھیجے تھے. دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں چیزیں. تو انڈیا کی تو بہت نقصان ہو گیا ہے, اور نقصان سے مراد ہے نریندر مودی کی نقصان ہو گیا ہے. اب بہت سے ان کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں جو کہ سبھی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں نریندر مودی کا اتنا نقصان نہیں ہوا اینڈ سو آن. مگر بات یہ ہے کہ نریندر مودی کو احساس ہے اس بات کا کہ اب کہیں نہ کہیں تو بدلہ لینا پڑے گا, اسٹیبلش کرنا پڑے گا, اسپیشلی فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ فار ڈومیسٹک supporters کہ we are capable of winning and we are going to win. And my sense is کہ کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کو ہم نے پاز کیا ہوا ہے, ختم نہیں, پاز کیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر چلائیں گے ہم. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم صحیح ٹائم پہ سوچ سمجھ کے تیاری کر کے ہم آئیں گے, پھر ہم بدلہ لیں گے. آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. تو یا تو وہ کہتے ہیں نا ختم ہو گیا تو بات ختم ہو جاتی, پر نہیں. سو دیز آر دا ریزنز وائی آئی تھنک کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ سوچ سمجھ کے پوری تیاری کر کے اور وہ پھر کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس کے بیسس کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک لانچ کریں گے. پچھلی دفعہ تو ایک ہوا نا فالس فلیگ, اس کے درمیان اور آپریشن سندور کے درمیان کچھ گیپ بھی تھا. ٹھیک ہے, اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ گیپ ویپ کوئی نہیں ہوگا. ایک آپریشن ہوگا, کوئی کہیں گے لو جی پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا, اور اس کے بعد immediately they will attack our airfields and try کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو پلیٹ فارم کا, جس کے بارے میں کچھ انڈین کامنٹیٹرز بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں, ملٹی پلیٹ فارم, تو وہ اس کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ یو نو دے ہیو دا میسائلس بوتھ سرفیس ٹو سرفیس میسائلس اینڈ ایئر ٹو سرفیس میسائلس, تو اور ان کی لانگ رینج ہے. سو ان اے سرپرائز اٹیک دے مائٹ ڈو دیٹ. تو therefore my sense is that we need to be prepared for that. ون آف دا ریزنس کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کریں گے اس وہ کریں یا نہ کریں, آج کریں یا کل نہ کریں یا پرسوں نہ کریں, ہمیں ہر وقت یہی ازمپشن رکھنی چاہیے, یہی ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے کہ وہ کریں گے.
اگر ہم یہ کریں گے, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے تو ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ نہیں کریں گے اور جی یہ وجہ وہ نہیں کریں گے تو پھر, تو اس لیے اٹ از گڈ فرام اے سائیکولوجیکل اینڈ پولیٹیکل اینڈ ملٹری پوائنٹ آف ویو کہ آپ سمجھیں کہ وہ کریں گے اور آپ کہیں وہ کریں گے, دنیا کو بھی آگاہ کریں کہ وہ کریں گے اور بتائیں کیوں کریں گے, تاکہ دنیا کی سمپتیز آپ کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ نہ ہوں, اور اس کی تیاری فل فلیش کریں کہ جیسے وہ ایسے ایک چیز اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں اس وقت فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, تیاریاں کرنے کی ضرورت نہ پڑے, سوچوں میں پڑنے کی ضرورت نہ پڑے اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اٹ شوڈ بی ایز سوئفٹ دا رسپانس ایز دی اوریجنل اٹیک. نہیں کرتے تو فائن, بی کنٹینیو ٹو بی آن گارڈ, مگر اگر آپ تیاری کر کے بیٹھیں گے تو یو ول سکسیڈ. دیٹ از وائی آئی سے کہ وہ پاز جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کلک ہوگا اینڈ دے ول کم بیک ود دی انٹینشن کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے شو کریں دنیا کو یو ہیو بین ڈیفیٹڈ ان اے اسمال ایکسرسائز. لمبی ایکسرسائز کرنے کے وہ انٹرسٹ میں نہیں ہیں بیکاز دے نو اے لانگ ایکسرسائز کین ایسکلیٹ, اینڈ ایسکلیشن میں بڑی جلدی آپ نیوکلیئر تھریشولڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. سو یہی ہے کہ وہ کریں گے ان دا ہوپ کہ 2-3 دن کے اندر وہ جلدی سے جو انہوں نے اچیو کرنا ہے اپنے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وی آر اے مائٹی فورس, 4th largest industrial nation in the world, great military, great use of military powers etc. They want to demonstrate that because دیکھیے ہوا ہے کہ انڈیا کا اسٹیچر جو ہے نا اسٹیٹس گری ہے, پاکستان کا بڑھ گیا ہے, ساری دنیا لائن اپ کر رہی ہے, سانو بھی جہاز دو, ہمیں بھی سکھائیں آپ نے کیسے کیے. انڈیا کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بلکہ ڈیلز کینسل ہو رہی ہیں. ایز اے تھیوریٹیشین اینڈ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ کہ سونر اور لیٹر یہ کریں گے, اس کی تیاری کر کے ہمیں انتظار کرنی چاہیے, اینڈ اف اینڈ وین دیٹ ہیپنس وی شوڈ گیو این اپروپریٹ رسپانس. ٹھیک ہے, یہ تو ڈائریکٹ اٹیک کی بات ہوئی ہے, پریڈکشن سٹی صاحب نے کس بنیاد پر کی آپ کو تفصیلاً جواب مل گیا, لیکن انڈائریکٹلی بھی بھارت ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈفرینٹ گروپس کے ذریعے, جس کا تذکرہ DGISPR اپنی پریس کانفرنسز میں ان ڈیٹیلز اور ساری اس کی تفصیلات کے ساتھ کرتے ہیں. اسی بابت ایک سوال کوئٹہ سے زمان صاحب نے پوچھا ہے. صاحب کیا دنیا میں پراکسیز وار جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں یا ابھی بھی پراکسیز وار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے؟ آپ کے انٹرنیشنل افیئرس پہ بڑی نظر ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اب جنگیں براہ راست ہوں گی اور پراکسیز وار جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. آپ ذرا فرمائیے کیا ابھی بھی پراکسیز وار جاری ہے, ان کی کوئی اہمیت باقی رہتی؟ دیکھیے نیوکلیئر پاس کے درمیان تو پراکسی وارز از دا پریفرڈ آپشن, بیکاز اگر گڑبڑ ہو جائے تو وہ نیوکلیئر پاس کین ایسکلیٹ انٹو نیوکلیئر کانفلکٹ. تو اس لیے پراکسی وارز ختم نہیں ہوئی ہیں. یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار پیریڈ میں کولڈ وار شروع ہوئی بٹوین دا سوویت یونین اینڈ امریکہ, لیڈ بائی the West led by America and the East in a sense led by the Soviet Union, تو proxy wars ہوتے تھے because both were declared nuclear powers, Soviet Union and America, تو زیادہ تر proxy wars ہوتے تھے whether in Africa جو کہ امریکن فورسز, امریکن سپورٹڈ regimes اور سوویٹ سپورٹڈ regimes کے خلاف انڈیپینڈنس موومنٹس اور سیسیشنسٹ موومنٹس اور اپوزیشن کو کرنا, this was the norm. مگر جب سے یہ یونیپولر ورلڈ بنا 1993 کے بعد آفٹر دا ڈیمائز آف سوویت یونین, تو امریکہ نے پراکسی وارز کی پھر اتنی ضرورت نہیں پڑی. اینڈ جہاں بھی پھر اس کے بعد جو انٹرونشنز ہوئی ہیں اسپیشلی امریکن, وہ ڈائریکٹ ہی ہوئی ہیں. ایک آدھ جگہ پہ یس ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, سافن اپ کرنے کے لیے ایٹسیٹرا, بٹ بائی اینڈ لارج امریکہ کی جو پراکسی وار اسٹریٹجی تھی وہ تھوڑی سی ریٹریٹ پہ گئی یا انڈائریکٹ ہو گئی. مگر پاکستان انڈیا میں تو کب سے پراکسی وار چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کشمیر کے اندر لبریشن کی وار شروع ہوئی تو اس سے ظاہر ہے پاکستان کا سپورٹ تھا, اینڈ انڈیا یوز ٹو ایکیوز اس کہ آپ نے اپنی پراکسیز استعمال کر رہے ہیں فرام اکراس دا بارڈر. اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. ٹوڈے وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ اینی مور. اور اب انڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے, انڈیا از ایڈنگ دی BLA, اس کے ذریعے پراکسی وار کر رہا ہے. انڈیا از ایڈنگ دی طالبان, تحریک طالبان, ان کے ذریعے کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید IS کے اس کے ساتھ بھی کر رہا ہے, ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ. اٹ از ان انٹرسٹ کہ سب کو پیسے دیں, ہتھیار دیں, بیکاز وہ انڈیا تک تو نہیں پہنچیں گے نا. دے آر امیڈیٹ اینیمیز پاکستان, اینڈ سو دیئر فور آئی تھنک انڈیا از پروموٹنگ پراکسی وارز ان این انپریسیڈنٹڈ اسکیل, اینڈ اس کا جو آپ کو رزلٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نہیں کر رہے یہ اچھا, بیکاز وی ہیو ابینڈنڈ دس پالیسی کہ جی ہم کشمیر کے اندر کچھ کریں اس طریقے سے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر
Yes, there has been against the Soviet Union. जब 1980s में पाकिस्तान was a proxy. पाकिस्तान ने जो मुजाहिदीन खड़े किए थे, that was a proxy war. Pakistan was a proxy for America, and the mujahideen were a proxy for America and Pakistan. That is what was happening against the Soviet Union. وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. So اب I think there are چنے cases ہیں where proxy wars are taking place, especially in our region. India is definitely کر رہا ہے یہ. But I think broadly speaking اب تو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ جی امریکہ کی کیا اس وقت پوزیشن ہے اور سوویت یونین کی کیا ہے اور چائنا کی ہے. چائنا نے تو کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی ملٹری انٹرونشنز کی بات نہیں کی. وہ تو اکنامک ٹریڈ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی تو پالیسی بالکل فرق ہے. تو سوویت یونین ایک زمانے میں کرتا تھا, رشیا نہیں کرتا. رشیا ہیز بین کنسرنڈ اباؤٹ پروٹیکٹنگ اٹ سیلف, اسی لیے یوکرین میں انہوں نے ایکشن لیا. ادروائز تو وہ سارا نیٹو ایکسپینڈ کری جا رہا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب وہ ان کے بارڈر پہ پہنچ گئے پھر انہوں نے شور ڈالا. ادروائز دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ لائک دس. امریکہ یس سرٹنلی. اب فار ایگزامپل ایران میں جو ہونے جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے, ایران میں وہ بالکل پراکسیز کو سپورٹ کریں گے امریکنس, ویدر دے آر دا کرڈز, whether they are the Iranian people or whether it is the Iranian Baloch and so on. So this is I think the way things are going to proceed. ٹھیک ہے, یعنی پراکسی وارز کا سلسلہ ان شارٹ اب بھی جاری ہے اور اپنے اپنے مفادات کے تحت یہ معاملہ چل رہا ہے. سوال مزید بھی ہیں, حصہ بنائیں گے بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ایک ویور کو آپ کے ایک جملے کے اوپر اعتراض ہے اور اسی اعتراض پر مبنی ان کا سوال ہے. محمد وارث لاہور سے. آپ نے کہا تھا کہ ہائیبرڈ رجیم کا کنسیپٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں آیا, لیکن سر میرا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے, کیونکہ یہ ہائیبرڈ رجیم اگر ہم دیکھیں ہماری جو کیبنٹ تھی ملک غلام محمد کی, اس میں اسکندر مرزا بھی تھے اور ایوب خان صاحب بھی تھے. اور اسی طرح اگر ہم آگے آتے جائیں تو بے نظیر کی جو فرسٹ گورنمنٹ تھی اس میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اچھا خاصا رول تھا اور سائملٹینیسلی آگے بھی یہی ہوتا رہا. تو ایسا نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ شروع سے ہی پاکستانی گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس میں اپنا رول رکھتی ہے اور کافی اسٹرانگ رول رکھتی ہے. اور یہ ہائیبرڈ رجیم 2018 یا اس کے بعد نہیں آئی, بلکہ یہ شروع سے ہی پاکستان میں موجود ہے. کائنڈلی اس پہ اپنا تبصرہ کر دیجیے گا. دیکھیے یہ لفظ آپ نے پہلی دفعہ تو میرا خیال ہے 5 سال پہلے سنا ہے. کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں کبھی سنا؟ بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کا ہمیشہ رول رہا ہے فرام ڈے ون. آپ نے ایک دو ایگزامپلز دیے, میں آپ کو بہت سے ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ کیسے ملٹری کی ڈومیننس رہی ہے ان کور ڈیسیجن میکنگ, فارن پالیسی اسپیشلی, ناٹ سو مچ اکنامک پالیسی, فارن پالیسی. اینڈ دین آف کورس جب وہ ڈائریکٹ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو پھر ہائیبرڈ چھوڑے میں تو ڈائریکٹ ہی ہو گیا. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے دیٹ فرام ڈے ون پہلے سول ملٹری تھی, سول اور ملٹری کی بیوروکریسی اکٹھی تھی. پہلے 10 years دے سول بیوروکریسی حاوی تھی, ملٹری بیوروکریسی بیک گراؤنڈ میں تھی. ایوب خان صاحب آگے ملٹری بیوروکریسی آگے بڑھ گئی اینڈ دے رولڈ ود دا سول بیوروکریسی اور پولیٹیشنس کو سائڈ لائن کر دیا. تو وہ تو کلیئر ہے. مگر اس کے بعد جب ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو بھٹو صاحب نے تو سب سے پہلا ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اب ملٹری کی جو ڈومیننس ہے اس کو پکا انڈر سویلین کنٹرول لایا جائے. اینڈ دیٹ از واٹ ہی ٹرائیڈ ٹو ڈو, برنگ دی انٹائر ملٹری ہائرارکی انڈر سویلین کنٹرول. اور وہ طریقہ اس کا یہی تھا کہ اپنا آرمی چیف لگاؤں. یاد رہے آپ کو کہ انہوں نے ایک آرمی چیف اور ایک ایئر فورس چیف کو جیسے ہی وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو فارغ کر دیا, بلا کے اپنے پاس ان کو کہا ریزائن کریں, میں نے اپنے نئے لوگ لگانے ہیں. اور مصطفیٰ کھر صاحب کو ان کو ریوالور دیا اور کہا ان کو لاہور لے جاؤ اور ان سے ریزگنیشن لے لو. تاریخ اگر پڑھے تو وہ تو بڑی کلیئر کٹ تھی, وہ کوئی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی. بھٹو صاحب واز آل ان آل. وہاں اس وقت فوج ہاری ہوئی تھی فرام بنگلہ دیش, دا وار, اینڈ دے ور ان نو موڈ ٹو اسرٹ دیم سیلوز. اور اوپر سے بھٹو صاحب نے بالکل ٹھا کر کے سویلین کنٹرول کر دیا. تو اسی لیے اتنے کانفیڈنٹ تھے نا کہ جب انہوں نے 77 میں ان کا خیال تھا کہ میں نے تو بالکل کنٹرول کیا ہوا سارا کچھ, تو کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں سوچا کہ وہ ضیاء الحق صاحب جن کو انہوں نے چنا تھا کہ ہی ہمسیلف وڈ موو ٹو پروٹیکٹ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹس.
تو ظاہر ہے لوگ تھے وہاں اس وقت ملٹری کے اندر جو سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب مے بی ویری بریلینٹ، بٹ انہوں نے جو ہمارے اوپر جو کلیمپ ڈاؤن کیا ہوا دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ سو آن، اور پولیٹیسائز ہو رہی تھی ملٹری. تو آئی تھنک وہ یہ اس زمانے میں یہ ہائبرڈ شائبرڈ نہیں تھا. اس کے بعد جب بھٹو صاحب چلے گئے تو ضیاء صاحب آ گئے. ضیاء صاحب آ گئے تو فورگیٹ اباؤٹ ہائبرڈ، وہ تو کلیئر کٹ ملٹری تھی. یہ شروع ہوتا ہے معاملہ جب بے نظیر آتی ہیں 88 میں واپس آتی ہے ٹو ٹیک پارٹ ان دی الیکشنز. اس وقت یہ کشمکش تھی. ملٹری واز یوز ٹو رننگ ایوری تھنگ، مگر بے نظیر کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. سو بے نظیر کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی. وہ ڈیل یہ ہوئی کہ جی فارن پالیسی جو ہے وہ ہم چلائیں گے، باقی آپ کر لیں، دیٹس اوکے. اور ہم نامینیٹ کریں گے صاحبزادہ یعقوب کو، اینڈ ہی ول رن فارن پالیسی. اس وقت کلیش آ گئی. بے نظیر وانٹیڈ پیس ود انڈیا. وہ راجیو گاندھی کے ساتھ بات آگے بڑھانا چاہ رہی تھی، امن کی بات کرنا چاہ رہی تھی، اوپن کانٹیکٹس، اوپن بارڈرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ واز ان ایکسیپٹیبل. تو اس لیے پھر بے نظیر کی چھٹی کرائی گئی. سو مگر اس وقت بھی یہ ہائبرڈ نہیں تھا، ایک سازش کے تحت ان کو نکالا گیا، اور وہ بھی پولیٹیشنز کو استعمال کر کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ دین یو ہیڈ 10 years. نواز شریف صاحب آئے، بے نظیر آئی، نواز شریف آئے، بے نظیر آئی، مشرف آ گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہائبرڈ کا جو نوشن ہے نا، یہ ایک فارمل نوشن ہے. ہمیشہ ملٹری 2-3 ایریاز میں سویلینز جب رول کرتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. موسٹ امپورٹنٹ واز نیشنل سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی، بیکاز ہماری فارن پالیسی از ایکول ٹو نیشنل سیکورٹی. 2 انٹرسٹ ہوتے تھے کہ فارن پالیسی اوبلیک نیشنل سیکورٹی ہم فیصلہ کریں گے، ڈونٹ انٹرفیئر. کوئی ادھر ادھر اگریمنٹس کرنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش نہ کرنا. ہم صرف ان ایریاز میں ہیں، آپ کریں اکنامکس یہ وہ وغیرہ، آپ کریں جوڑ توڑ چھوڑ، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وی آر آؤٹ. اور آپ ہی یو ہیو دا رائٹ ٹو اپوائنٹ دی آرمی چیف آلسو. اس کے اوپر بھی ایشو نہیں تھا. جس کو چاہے اب دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنے آرمی چیفس اپوائنٹ کیے، اپنے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیے. بے نظیر نے اپنے آرمی چیف اپوائنٹ کیے، اپنا ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیے. اس وقت یہ چیزیں کھلی ہوئی تھی، اوپن. یہ جا کے کلوز ہوئی ہے ود دی ارائیول آف نواز شریف، جبکہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا میاں صاحب کے اوپر آن دیز ایشوز. مگر وہ ڈٹے رہے. اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو نکالنا ہے، اینڈ دے یوز دا جوڈیشری فار دیٹ. جب عمران آیا تو پھر تو ساری پریٹینس ختم ہوگی نا. سیم پیج، اوفیشلی لانچڈ سیم پیج. دیٹ واز دا ہائبرڈ ریجیم کہ اب ہم ہر کام مل کے کریں گے، جہاں بھی جائیں گے ہم کٹھے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب ہمیشہ ساتھ عمران خان کے جاتے تھے، آتے تھے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور مل کے ہر روز ہی ہوتا تھا سیم پیج، ہم تو ایک ہی صفحے پہ ہیں، اور ایک دوسرے کی تعریفیں ہوتی تھی. اور یہ ایک بڑا کلیئر تھا کہ آپ نے ڈیمارکیٹ کر دیا ہے کہ آپ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ جوائنٹلی لیں گے. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر دا ہائبرڈ نوشن. اور اب کیا ہوا ہے؟ اور اب ایکچولی ہائبرڈ کیا آپ سمجھیں کہ ملٹری کا ہیوی ہینڈ ہے. دے آر رننگ موسٹ امپورٹنٹ ایشوز. یعنی پہلے ادوار میں جو تھوڑے بہت رکھ رکھاؤ یا بناوٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے دور میں ختم ہوئی، تو وارث صاحب کو مختلف مثالوں کے ساتھ اپنے سوال کا جواب مل گیا. اور اب یاسر کبیر نواب شاہ سے. پاکستان اور امریکہ کی پالیسی ہے، یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ امریکہ نے جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے ہیں، جو بھی ایگریمنٹ کیے ہیں، اپنا مطلب نکل جانے کے بعد اس نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیا ہے. اور امریکہ صرف اپنے مفادات کی پیروی کرتا آیا ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ امریکہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ بھی وہی نہیں کرے گا جو اس نے ماضی میں پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ کیا ہے؟ عوام کی تو بات آپ چھوڑیں، عوام کو تو کوئی کسی کھاتے میں لاتا ہی نہیں ہے. سیٹھی صاحب آپ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ ہنی مون جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان اور امریکہ کا، یہ کتنے دن اور جاری رہے گا آپ کے وسیع تر تجربے کی روشنی میں؟ دیکھیے آپ نے ساری بات تو کر دی، اس سے کیا ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ تو ہے نہیں. دیکھیے یہ بڑے پرانے پرنسپلز ہیں نا اسٹیٹ کرافٹ کے، کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے مفاد میں کام کرتی ہے، دوستی یاری نہیں ہوتی. انٹرسٹس، اور انٹرسٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی ساری عمر کے لیے تو سیم انٹرسٹ نہیں رہتے نا. مختلف ریجیمز آتی ہیں، گلوبلی تبدیلیاں آتی ہیں، اینڈ سو آن. تو اس میں کیا ہے سرپرائزنگ بات ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو واچ آؤٹ کرے گا، مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کے لیے واچ آؤٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو پرانا ایک اصول ہے اور اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو بھولتے ہیں وہ نقصان ان کا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل
انڈیا کے ساتھ آپ دیکھ ہی لیں کیا ہو رہا ہے. موسٹ فیورڈ کنٹری ان دا ورلڈ انڈیا سارا وقت انڈیا 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 انڈیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے خلاف ڈبل کراسر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ابھی ہم سنتے رہے ساری باتیں, اور ہمیں نہیں پتہ کتنی دفعہ ہمارے پہ سینکشنز لگے ہیں, کتنی دفعہ ہمیں آئسولیٹ کیا گیا, اور ہمیں نہیں پتہ کسی دفعہ جفی بھی ڈالی گئی ہے, اور پھر جفی ڈال کے بعد میں بھی السلام علیکم کر کے چلے بھی گئے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بہت سے ایگزامپلس دے سکتا ہوں, مگر آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ وی نو دس, امریکہ نوز اٹ, ایوری ون نوز اٹ. ہر ڈپلومیٹ جو ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ انٹرسٹ اپنے واچ کرنے ہیں. اگر امریکہ آج دوستی ہے, بڑا لوی ڈوی ہو رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کل بھی ایسے ہی رہے گا. انڈیا کے ساتھ آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں کیا ہوا ہے, آپ نے یورپ کے ساتھ دیکھا کیا ہوا ہے. وہ جو اتنا لمبا چوڑا نیٹو الائنس یہ ہے وہ ہے فلانا, راتوں رات امریکہ انڈر ٹرمپ تھنکس اٹس انٹرسٹ ڈفرنٹ. وہ بھی دیر ان اے اسٹیٹ آف شاک. وائی آر دے ان اے اسٹیٹ آف شاک؟ دے شوڈ ناٹ بی ان اے اسٹیٹ آف شاک. انہیں احساس نہیں اس بات کا کہ امریکن انٹرسٹ میں چینج, اور وہ چینج ان کو چاہیے تھا ایکسیپٹ کرنا. جب سے یہ یونیپولر ورلڈ پہلے بنا 93 کے بعد اس وقت, اور اب ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے, تو امریکہ کے انٹرسٹ چینج ہوں گے. جب وہ چینج ہوں گے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو تعلقات ہے, ریلیشن شپس ہیں, دے ول چینج. تو آپ کو چاہیے نا, آپ اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہوں. یورپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. اچھا اب ہمارا کیا سچویشن ہے؟ ہم بڑے خوش ہیں آج کل کہ جی کوئی سینکشن نہیں ہے, وی آر دا فیورڈ پیپل اینڈ سو آن. مگر بات یہ ہے کہ کسی سٹیج پہ سونر اور لیٹر کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو, اور میں اشارہ کرتا جاؤں گا آگے, کہ جس میں آپ کا اور امریکہ کے ریلیشنز کین گیٹ اسٹرینڈ اگین. تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ جی اب بات سیٹ ہے, ہم انڈیا کے خلاف ہے امریکہ اور ہمارے حق میں ہے, اور ناؤ وی ہیو اے اسموتھ رائڈ کمنگ اپ. نو سر. ابھی آپ صرف میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں, زیادہ ڈسکشن کہیں اور کسی اور وقت پہ ہوگی. اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ایران میں اور اسرائیل کے اندر اور غزہ میں, آپ کا خیال ہے کہ آپ کے انٹرسٹ اور امریکہ کے انٹرسٹ ایک ہی صفحے پہ سیم پیج ہیں؟ نو. آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ امریکن انٹرسٹ کے خلاف جائیں گے اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے آپ کو بھی پیار کر رہا ہے اور جفیاں ڈال رہا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے آپ کی اور آپ کے کمانڈرز کی, ایسے ہی رہے گا؟ نو سر. اسی لیے تو آپ دیکھیے ہمارے ڈپلومیٹس, ہمارے چیفس بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرے اینڈ ادر ایلائز لے آئیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ایسے لگے کہ ہم ہی امریکن پوائنٹ آف ویو یا ڈونلڈ ٹرمپ کے پوزیشن کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ایران کے اوپر بڑی ٹینشن ہے کہ اگر ایران میں اٹیک ہوتی ہے تو اس کا اسپل اوور افیکٹ کیا ہوگا ہمارے اوپر. اگر سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان جو ہے اور کانفلکٹ بڑھتی ہے تو کیا ہوگا, اگر اور ہمارے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. ویئر کین بی اسٹینڈ ود امریکن ایلائز, ان واٹ وے, کیسے ہوگا. کل کو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آپ یہ پوزیشن لیں, ہم لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے. تو یہ چیزیں ابھی فلکس میں ہیں سارا کچھ. سو وی آر ان اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ تھنگز آر اوکے, بٹ یہ سال میں آور ریلیشن شپ ود امریکہ ول بی ٹیسٹڈ, بیکاز ایک طرف آپ کی عوام ہے اور آپ کی سوچ ہے اور آپ کی اپنی نیشنل سیکورٹی ہے, اور دوسری طرف امریکہ کے ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیمانڈس ہیں. ہاؤ یو ول بیلنس آل دیز تھنگس, اس کے ساتھ ڈپینڈ کرے گا کہ امریکہ کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کیا ہے. سو نو, آئی تھنک وی آر اویئر آف دس. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے دے آر اویئر کہ یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے, اینڈ امریکہ آج جیسے جفی ڈالی ہوئی ہے کل چاقو بھی گھونپ سکتا ہے. دس ہیز ہیپنڈ بفور, اٹ کین ہیپن اگین. تو سیٹھی صاحب اسی بابت انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کے کہنے پر فوج بھیجتا ہے جہاں چاہیے امریکہ کو, تو عربوں اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی دراڑ تو نہیں پڑے گی؟ پارٹ 2 آف ہز کوشچن. یہ بھی پورا کوشچن ہے. دیکھیے امریکہ تو چاہ رہا ہے نا کہ آپ کی جائے فوج وہاں, مگر آپ نے تو آلریڈی کوئی کنڈیشنز لے ڈاؤن کر دی ہے نا کہ ہم وی ول ناٹ بی اے پیس کیپنگ فورس فار اسرائیل اینڈ وی ول ناٹ بی اے فورس ٹو ڈسارم حماس. ہم اس کانفلکٹ کے اندر حصہ نہیں لیں گے. ہم صرف we can only be a peacekeeping force. We cannot be a force to disarm Hamas or to take sides with Israel and against the Palestinians. تو یہ تو مسئلہ ہے نا, یہ تو آلریڈی مسئلہ بن گیا ہے. اور اب وہ امریکن جو ہے اور اسرائیلیز جو ہے انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا ہے, اسپیشلی اسرائیل نے, کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں ٹرکی نہیں چاہیے, ہم ان کو وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہی نہ کر دیں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ ہی نہ پڑے جانے کے لیے. مگر باقی جو مسلم ممالک ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا کہ دے ول بی پارٹ آف اٹ, وہ بھی سوچوں میں پڑے ہوں گے کہ یار ہم کریں گے کیا, ہاؤ ول وی ڈیل ود دس ایشو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سین ایز پارٹ آف دی اسرائیلی سائڈ, وی وانٹ ٹو بی نیوٹرل. بٹ نیوٹرل کیسے رہیں گے ہم جب یہ ڈیمانڈز ہمارے اوپر آ رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ سارے ایشوز ہیں گوئنگ فارورڈ,
and I think Pakistan will probably not send its force. ٹھیک, یعنی اس وقت سچویشن ایک فلکس میں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں طے ہوں گی. اب بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد آ کے بات کریں گے کہ اگر سیٹھی صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا وہ ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کر سکیں گے؟ نہیں سیٹھی صاحب, بریک کے بعد ہم بریک میں سیٹھی صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد. نہیں چلے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب سیٹھی صاحب سوال تو آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ اکانومی کے اوپر آپ بڑی سیر حاصل بات کرتے ہیں, نوٹ بندی کا مشورہ بھی دیتے ہیں, اس کے علاوہ اکانومی کو, ایکسپورٹس کو, امپورٹس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بجٹ آسان ہو سکتا ہے. تو جب آپ ان معاملوں پہ بات کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی آئے گا نا کہ سیٹھی صاحب کو کیوں نہ پرائم منسٹر بنا کر ان کے ہاتھ میں سارے اختیارات دے دیے جائیں. تو ساجد چونیا سے کیا خیال ہے آپ کا, شامل کریں گے. پاکستان کی اکانومی کے پرابلمز کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے آپ کی نظر میں, اور اگر آپ کو ایک با اختیار پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ اس ملک کی سمت کو کیسے درست کریں گے؟ ہم نے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیا. پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہی جو پکچر ذہن میں پینٹ ہوتی ہے نا وہ کرپشن ہوتی ہے, اور ان کے تو ایک وزیر صاحب نے 2010-11 میں غالباً ٹی وی پہ آگے بول دیا تھا کہ کرپشن ہمارا بھی حق ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی آئی تو ایک امید بنی, لیکن وہ بھی نعرے وعدے دعووں تک محدود رہی. نون لیگ کام تو کرتی ہے کسی حد تک, لیکن کور ایشوز کو وہ بھی شاید ایڈریس نہیں کرتی یا کر نہیں پاتی. تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. چھوڑیے یہ پرائم منسٹر نانسنس آئے ہوئے, آپ محسن نقوی صاحب کو ان کے گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی وہاں. میرے دوست ہیں آپ, ایسی باتیں نہ کیا کریں, خدا کا خوف کریں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ویسے سب ایک اوپینین ہوتا ہے, واٹ از مائی اوپینین, کہ بھائی کیوں نہیں یہ صحیح چیزیں کیوں نہیں ہوتی اس ملک میں. دیکھیے میں پھر دہراؤں گا اپنے آپ کو, اور میں کیا کروں, بہت دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں. جو چیز کرنے والی ہے نا وہ بڑی کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے, اور وہ ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بہت اسٹرانگ ہے. جو ہمارا حکمران طبقہ جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ صحیح وہ کام کریں گے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کریں گے. ان کا نقصان ہے اس کے اندر, اس لیے وہ نہیں کریں گے. اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں, دی انٹائر رولنگ کلاس, جس کے اندر سول ملٹری, پالیٹیشینس اینڈ بزنس کمیونٹی اینڈ لینڈ لارڈس, دے آر آل انوالوڈ ان دس. سب اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ عوام کے لیے رہتا ہی کچھ نہیں, سارا کچھ تو یہ لے جاتے ہیں. یہ 5-6 جو گروپس ہیں جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ, جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, تو یہ ایلیٹ کیپچر ہی ہے. اب اگر آپ آج کہیں کہ جی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کم کر کے اور عوام کے لیے کچھ کیا جائے, وہ پاسبل نہیں ہے. ایک طرف تو انڈیا کی تھریٹ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ویسے ہی ویسٹرن انٹرسٹ ہے کہ نو یو نیڈ اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ. آپ اگر یہ کہیں کہ یہ جو پروونشل بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کم کر دیے جائیں, پرومسز کو کم پیسے دیے جائیں, لوکل گورنمنٹ کی جائے, لوکل گورنمنٹ نہیں کرتے. وہ لوکل گورنمنٹ کرے اور پیسے دیں لوکل گورنمنٹ کو تو عوام کے اوپر خرچ ہوگا. نہیں کرتے, یہ پروونشل گورنمنٹس نہیں کرتی نا, لوکل گورنمنٹ کو ڈیولوشن نہیں کرتی. تو پتہ تو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طریقے کے ساتھ ریفارمز, وہ کہتے ہیں جی ریفارمز کریں. ریفارمز کون سے کرنے اور کیوں نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تاجر بھائی نہیں ٹیکس دیتے نا, وہ کہتے ہیں نہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو پے اینی ٹیکس. تو یار تو کسی طریقے سے ان کو کنونس کریں دیٹ دے ہیو ٹو پے ٹیکس. اگر ووٹ لینا ہے تو پھر ٹیکس بھی دیں. کوئی تو کسی نہ کسی لیول پہ تو رجسٹریشن ہونی چاہیے نا ٹیکس کی. پھر یہ کہ آپ مڈل کلاس کو آپ نے اتنی ہیوی ٹیکسیشن کر دی ہے, اور کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے اتنی ہیوی ٹیکسیشن کر دی ہے. وہ کارپوریٹ سیکٹر جو کہتا ہے اب ہمیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی, وہ پیسے باہر لے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دبئی میں 2% ٹیکس ہے یا 6% ہے یا اب 9% ہو گیا, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. یہاں تو 50% پہ پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ لینڈ لارڈز جو ہیں وہاں ایبسنٹی لینڈ لارڈزم چل رہی ہے. کوئی کام وام تو ہوتا نہیں ہے, وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. سارا محنت جو ہے وہ کسان کرتا ہے, آدھا پیسہ جو ہے وہ لے جاتا ہے ٹھیکیدار, اور تھوڑا یا لینڈ لارڈ لے جاتا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا کہ محنت کرنے کا اور کاشت کرنے کا, کہ اگر سارا کچھ کوئی اور ہی لے جائے. اگر ان کی اپنی زمین ہو لینڈ ریفارمز میں تو پھر وہ محنت بھی کریں, سرپلس بھی کریٹ کریں, مارکیٹ میں بھی دیں. مگر وہ تو ہے نہیں, وہ تو سارے بڑے بڑے زمیندار لے جاتے ہیں, ایبسنٹ, کام شام نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں گلبرگ میں, کلفٹن میں گھر بنا لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں, اور MNAs بن جاتے ہیں اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو آگے آئیے آپ, یہ سول بیوروکریسی
آپ چھوڑیے ملٹری بیوروکریسی کو, سول بیوروکریسی نے کیا کیا نہیں قابو کیا ہوا, ساری ہاؤسنگ سوسائٹی, سارا یہ ایک ویلیوبل لینڈ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ لاہور شہر میں 3-4 موٹی موٹی چیزیں کریں تو آپ کو ڈیفینس بجٹ کے لیے سارے پیسے مل جائیں گے. پنجاب کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور سے پیسے لینے کی. میں کیا آپ نام لوں, آپ خود ہی سمجھتے ہیں. پرائم پراپرٹی پنجاب کے اندر, لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ جنٹری نے لی ہوئی ہے, یا بیوروکریٹس نے پکڑی ہوئی ہے اپنے ریزیڈینشیل کوارٹرز کے لیے, یا جنٹری نے لی ہوئی ہے اپنی گولف کھیلنے کے لیے, اینڈ یا سیکرٹیریٹ نے لی ہوئی ہے اپنی سہولت کے لیے, اینڈ سو آن, یا ججز نے لی ہوئی. تو آپ چھوڑیں نا ان باتوں کو, یو پٹ دیم آن سیل, اور آپ دیکھیے یہاں اسکائی اسکریپرز بن جائیں گے اور لینڈ ویلیوز جو ہے وہ گریں گی اور لوگ خریدیں گے اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. مگر نہیں, آپ نے آگے ادھر بنانا ہے, ادھر بنانا ہے, ادھر نکلتے جائیں, آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جائیں, غریبوں سے پیسنٹس سے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر آپ سامان لیتے جائیں, ان سے زمینیں لیتے جائیں فار اے پٹنس, اور آپ بناتے جائیں وہاں آل سارٹس آف ہاؤسنگ سوسائٹیز فار دی ایلیٹ اور فار دی اپر مڈل کلاسز. تو بات یہ ہے کہ کرنے کو تو بہت کچھ ہے. اب آئی ہیو اے ہول لسٹ آف تھنگز دیٹ وی کین ڈو, بٹ وہ نہیں ہوتی نا, وہ نہیں کرے گا کوئی بھی. اور پھر یہ جو آپ نے ombudsman بنائے ہوئے ہیں, آپ نے ڈی جی بنائے ہوئے ہیں, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وغیرہ, دے آر آل انکمپیٹنٹ. یہ دس از جسٹ بیوروکریسی. یہ بیوروکریسی آدھی آپ کر دیں تو آپ کا بہت فائدے ہو جائیں گے ان ایوری وے. بٹ آپ کے خرچے ہیں وہ, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ لگا دیا ہے وہاں اس کو, مسک کو, کہ جی آپ سارے جو غلط قسم کے خرچے ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں. تو وہ جب نکال کے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں فضول خرچی ہو رہی ہے اور وہاں کی بیوروکریسی نے کیسے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ بجٹس اینڈ فنڈس, تو وہ وہی حال یہاں ہے, وہی حال ہر جگہ پہ ہے. رولنگ کلاس کا حصہ ہے, انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں سب چیزیں. تو بات یہ ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جی کرنے والے ہوں تو, مگر جو کرنے والے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ یہ نہیں کام کرنا. صرف مارجن کے اوپر چھوٹی موٹی, اچھا جی 100,000 لاکھ روپے والا جو ہے سیلری والا, اس کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں یا 50,000 روپے مہینے والے پہ لگائیں, ان پہ اتنا کر دیں, 2.5 ہے تو 3 کر دیں, 5 ہے تو 5.5 کر دیں. یہ اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. دیٹس آل دے کیپیبل. کوئی ریڈیکل ریفارم کا تو یہاں پاسبل ہے ہی نہیں, بیکاز جنہوں نے کرنی ہے دے آر پارٹ آف دا پرابلم, دے آر ناٹ دا سولوشن. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی گورننس پہ جو رپورٹ آئی تھی ریسنٹ لاسٹ ایئر 2025 میں, وہ بھی انہی خطوط کا اعادہ کرتی ہے سر صاحب. لیکن گھنٹیاں بجنے کی بات آپ نے محسن نقوی صاحب کی, وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب ہیں. تم باز آ جاؤ, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نہ کرو ایسے. اچھا نہیں, لیکن وہ انہوں نے خود محسن نقوی صاحب نے کہا کہ لوگ کوشش کرتے رہے شہباز شریف صاحب سے. کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تو پھر محسن صاحب آ جائیں. مگر جب تک شہباز شریف صاحب ہیں, محسن صاحب تو خود کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا میری 30 سال کی ریلیشن, جی بہت اچھا ابھی انہوں نے بیان دیا, یا آپ سمجھتے ہیں یا آپ یہ درار ڈال دیں گے. نو سر, وی آر آن دا سیم پیج. سیم پیج, یعنی محسن اور شہباز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. سیم پیج, سیم پیج. اور اب جو سیم پیج پر نہیں ہے ان کے حوالے سے سعودی عرب سے نوید شہزاد کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کو جتنے بھی کیسز میں سزا ہوئی ہے یا جتنے بھی کیسز ان میں بنائے گئے ہیں, یہ سب سیاسی ہیں. کیا حقیقت میں بھی کوئی جرم انہوں نے کیا ہے, کوئی قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کیسز میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے یا سزا بھی سب سیاسی ہے اور کیس بھی سب سیاسی ہیں؟ آپ کو کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر, ذرا بتائیے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ میں اس کو ذرا کانٹیکس میں دے دوں. عام طور پہ جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے کیسز بنتے ہیں, میری ویو یہ ہے کہ 50% صحیح ہوتے ہیں, 50% صحیح ہوتے ہیں, مگر ان کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور ان کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جو آپ کے مخالف ہیں نا, وہ ان کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اسی لیے کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچتے وہ اس ملک میں. اور خان صاحب کے خلاف بھی وہی صورتحال ہے. ان کے خلاف بھی جو کیسز ہیں کرپشن کے, اس میں جان ہے, مگر سیاسی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اور کوشش بھی کریں گے تو وہ کہیں نہیں جائیں گے. سزا آپ دے بھی دیں گے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو سبسٹنس تو سب میں ہوتی ہے, مگر پھر جب پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کو سیاسی طور پہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جاتا ہے. نیب کے کیسز آپ نے دیکھا, خان صاحب نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نیب کے اندر کیسز بنا کے اندر کر دیا تھا. کچھ 50% صحیح تھے, 50% ٹرمپ ٹاپ تھے, جعلی تھے, بس اندر رکھنا تھا. خان صاحب کے خلاف بھی ایسی ہے, میرا خیال ہے 50% صحیح ہیں اور 50% جو ہے وہ ٹرمپ ٹاپ ہے. پتہ نہیں کتنے کیسز کیے ہوئے ان کے خلاف, ان کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو دیکھیے
جہاں تک یہ جو میجر ایشوز ہیں توشہ خانہ کا کیس ہو گیا یا زمینوں کا کیس ہو گیا یا اس قسم کی چیز جو ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ وہاں تو غلط کام ہوئے ہیں نا, خان صاحب نے غلط کام کیے ہیں. مگر اب یہ ہے کہ خان صاحب کے سپورٹرز جو ہیں انہیں بھی شاید احساس ہے کہ یہ بات تو ہوئی ہے, مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اگر آپ آج خان صاحب کو باہر نکالیں ہیں تو عوام ان کو ووٹ دے گی کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ٹرمپڈ اپ کیسز وکٹمائزیشن تھی, وہ خان تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح, یا وہ کہتے ہیں ہوا ہوئے گا تو باقی نے بھی تو کیتا تو کی فرق پہ ہے ساڈا ووٹ خان واسطے. سو آئی تھنک دس از دا وے دا سچویشن از. یہ آپ نہ سمجھیں کہ سارے سیاستدان انوسنٹ ہوتے ہیں یا سارے گلٹی ہوتے ہیں, یہ آپ نہ سمجھیں کہ عمران خان بالکل ہی انوسنٹ ہے تو گلٹی نہیں ہے, مگر کیا کنوکشن کرنا اور سیاسی طور پہ پروسیڈ کرنا دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اوکے, اب اگلا سوال کے پی سے فرمان اللہ کا. پاکستان میں جرنلزم کے فیوچر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اے آئی اور سوشل میڈیا کے ایفیکٹس کی وجہ سے روایتی جرنلزم متاثر ہو چکا ہے؟ اور اگر فیوچر میں کوئی شخص جرنلسٹ بننا چاہیے تو کیا آپ کے خیال میں اسے اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. میں تو اب کھل کے یہ کہتا ہوں, جرنلزم ہمارے زمانے میں کہ اس کا مطلب کچھ اور تھا. آج کل جرنلزم نہیں رہی بائی اینڈ لارج. ہیں اچھے جرنلسٹ ابھی بھی جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پرانے اسٹائل میں جرنلزم کی جائے, مگر پابندیاں بہت سی لگ گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی سی بات بتا دوں کہ پابندیاں 1988 تک تو بہت تھی, امپاسبل تھا کچھ کرنا بھی یا کچھ کہنا بھی. محترمہ بے نظیر نے آ کے میڈیا کو آزاد کیا, اور 90 کی دہائی میں میڈیا بہت حد تک آزاد رہی ایکسیپٹ ایک ریجیم میں. میاں نواز شریف صاحب آئے نا دوسری دفعہ فرام 1997 ٹل 1999, اس وقت کافی کلیمپ ڈاؤن تھا, بیکاز جب مینڈیٹ لے کے آئے تھے میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی تھی, ابھی امیر المومنین کی خواب تھی اینڈ سو آن, ایسی کی تیسی یہ سارے جو جرنلسٹ ان کو سیدھا رکھو. مگر اس کے بعد جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میڈیا نے بالکل کوئی آنسو نہیں ملائے. جب میاں صاحب کی چھٹی ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ میڈیا کو اپنی سائڈ پہ لینا چاہیے, اور بہت ہمدردی بھی تھی مشرف صاحب کے لیے. اور انہوں نے پھر الیکٹرانک میڈیا کو آزاد کیا, جو کہ نہ بے نظیر کر سکی نہ میاں صاحب کر سکے. کرنا نہیں چاہتے تھے, انہیں پتہ تھا کہ یہ تنقید کا ایک نیا پلیٹ فارم بن جائے گا, مگر مشرف نے کھول دیا, اور وہ ٹھیک ٹھاک آزادی تھی اس وقت. یقین کریں یہ جو سارا آپ اینکرز دیکھ رہے ہیں اور یہ چینلز کی پرولیفریشن دیکھ رہے ہیں باہر آئی, یہ سب مشرف کے زمانے میں ہوا. آخری سٹیج پہ جا کے جب مشرف گاٹ انٹو ٹربل ود دا لائرز موومنٹ, تو یہ میڈیا جو مشرف نے آزادی جس کو دی تھی اور بنیاد رکھی تھی فری ٹیلی ویژن کی, الیکٹرانک میڈیا کی, دے ٹرنڈ اگینسٹ مشرف. اور پھر اس کے بعد یو نو واٹ ہیپنڈ, اس کے بعد اگین ایک ایسا وقت آیا کہ مشرف صاحب گئے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائی ہوئی, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا میڈیا کا, اور چینلز نکلی اور لوگ اینکرز بنے, ہیروز بنے, سٹارز بنے اینڈ سو آن. پھر آئے میاں صاحب, میاں صاحب نے بھی کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائیں. مگر جب وہ چلے گئے اور عمران خان صاحب آئے, انہوں نے سیاستدانوں کو کیا, انہوں نے جرنلسٹ کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. ایسے ایسے قانون لے کے آئے جو آج ہم بھگت رہے ہیں, جن کو اور بھی مضبوط اب کر دیا گیا انڈر دا کرنٹ dispensation. I think we have to learn to live with this. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ آپ انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, اور بہت سے اور ملک ہیں جہاں میڈیا از انڈر سیویئر پریشر. اور تو اگر آپ یہ کسی آئیڈیلزم کے لیے یا آپ آنا چاہ رہے ہیں میڈیا کے اندر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی بڑی اینکرز کو پیسے ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, دیکھیے یہ بڑے بڑے پیسے 10 اینکرز ہوں گے جو کہ 4 پیسے بنا رہے ہیں بیکاز آف دیئر 40 سال 30 سال 20 سال کا ایکسپیرینس, they've lived through all these things. So اس لیے I think media is not the future for young people. سر صاحب فرمان اللہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اے آئی اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا جرنلزم, یعنی کہ یہ ختم ہو جائے گا جرنلزم کی فیلڈ اے آئی کی وجہ سے؟ اچھا, یہ ایک سپریٹ ایشو ہے کہ اے آئی کی وجہ سے جرنلزم ختم ہو جائے گا. دیکھیے اے آئی تو اب صرف جرنلزم نہیں اور بھی بہت کچھ ختم کرنے جا رہی ہے. اگر آپ کیلیفورنیا میں جو کمپنیز ہیں ان کے جو سی ای اوز ہیں ان کی باتیں سنیں تو یہاں تو جو سیکرٹیریل لیول کے جو ہائرنگس ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ فارغ ہونے جا رہی ہیں.
آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے لو لیول لائرز رکھنے کی ٹو میک اے کیس. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پورے لمبے چوڑے اسٹاف رکھنے کی فار مینیجر فار ایچ آر فار دس اور فار دیٹ. یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا بیکاز ایٹ دا پریس آف اے بٹن آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اینڈ سو آئی تھنک یہ تو ہونے جا ہی رہا ہے. بٹ اس کا میڈیا کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا. وہ تو میڈیا بیسکلی جو ہے وہ فریڈم کے اوپر ریلائز آن فریڈم. اینڈ سو فریڈم جو ہے اب نیوز کا اتنا نہیں رہا, انالیسس کا اور اوپینین کا رہا ہے. اور انالیسس اور اوپینین جو ہے ول بی افیکٹڈ بائی سینسرشپ. ٹھیک ہے. آئی کیسے بساط کس کس کی لپیٹے گی, اس سوال کا بھی جواب مل گیا. اور میڈیا کیسے امپیکٹ ہو سکتا ہے پولیٹیکل انکلینیشنز کی وجہ سے, وہ بھی آپ نے جان لیا. اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.